لیکن اس وقت سب سے بڑا کام، کیونکہ مانے نہ مانے، یہ جو ترکستان میں ہوا، ترکی میں جو ہوا، جو زلزلہ آیا، یا جیسے انڈیا میں کچھ ہلکے ہلکے جھٹکے آئے، میرے پیاروں یہ زلزلہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کیوں آتا ہے؟ میرے پیاروں صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ بولو ہمارے گناہوں کی، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب جب گناہ ہوں گے اللہ ناراض ہوں گے، زمین پہ بھوکم آئے گا، ارتھکویک آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ یا اللہ فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اوپر فرماتے گناہوں کی وجہ سے میں پکڑ کروں گا، اور کیا پکڑ کروں گا؟ وہ زمین میں زلزلے آئیں گے، بھوکم۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ موبائل پہ دیکھ لینا بہت آسان ہے اور کسی کو بھیج دینا بہت آسان ہے۔ آپ سوچو جب ترکی میں یہ زلزلہ آیا ہوگا تو کتنے ایسے ہوں گے جو ملبے اور عمارتوں کے نیچے دبے ہوں گے، کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، کسی کا پاؤں نہیں ہوگا، کسی کا سر کچلا ہوگا، کسی کی آنکھیں باہر ہوگی۔ بس دعا کرو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ زلزلے سے بچنا ہو اور رجب شعبان رمضان کو کامیاب بنانا ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا کام ہے ہمیں گناہوں کو چھوڑ دینے کا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بولو بہت بڑے محدث، اپنے وقت کے امام حضرت فضیل، نام بولو ساتھ میں، حضرت فضیل بن عیاض، بولو حضرت فضیل بن، آپ صرف اتنا یاد رکھو حضرت فضیل۔ وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، وہ زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حدیث کے سبق میں صرف بچے آتے تھے 8 سال کے اور 18 سال کے اور 15 سال۔ وہ جب حدیث کا سبق پڑھاتے بڑا مجمع ہوتا تھا، حضرت فضیل روز آتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، اور جو سبق پڑھانے والا استاد ہو یا ٹیچر ہو یا پروفیسر ہو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دماغ سے بہت روشن ہوتے ہیں، جن کی طرف استاد کی خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ اب حضرت فضیل کے سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا، جوان لڑکا، 15-16 سال کا لڑکا، بلکہ 16 سال سے بھی بڑھ کر 17-18 سال کا لڑکا بیٹھا تھا، اور وہ اتنے غور سے حضرت کے سبق کو سنتا تھا اور اس کو لکھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو بائی ہارٹ کرنا، اس کو سمجھنا، پھر دوسروں کو سمجھانا۔ تو حضرت فضیل اتنے پیار محبت سے دیکھا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے حضرت فضیل کہ بیٹا تو اتنی محنت سے لکھتا ہے، پڑھتا ہے، یاد کرتا، اگر ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہ آوے تو سمجھا دیا کرنا۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بچہ جو 18-20 سال کا بچہ، وہ سبق میں نہیں، ایبسنٹ، بولو سبق میں نہیں۔ اب ایک دن سبق میں نہ آوے، ہو سکتا کچھ ضروری کام ہوا ہوگا، دوسرے دن بھی نہیں، تیسرے دن بھی نہیں، 7 دن ہو گئے، وہ بچہ کلاس میں آ ہی نہیں رہا۔ حضرت فضیل سبق پڑھانے آ رہے مگر وہ بچہ نہیں آ رہا۔ 7 دن کے بعد حضرت فضیل نے پوچھا کسی کو کہ بھائی وہ جو لڑکا سامنے آتا تھا، اتنا ہوشیار، اتنا روشن دماغ، اتنا اچھا یاد کرنے والا، سمجھنے والا، پڑھانے والا، وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو بہت بیمار ہے۔ اب بیمار بھی ایسا ہے کہ آخری سانس لے رہا ہے، وہ تو آخری سانسیں لے رہا۔ اب سننا جو ہمارے دل کو جو جھنجھوڑنے والی بات ہے، حضرت فضیل سب کو لے کر، ارے اچھا وہ میرا بچہ اتنا اچھا بریلینٹ اسٹوڈنٹ اور جو اتنا ہوشیار دماغ، چلو چلو سب چلو۔ اب وہاں گئے تو دیکھا کہ واقعتاً وہ تو آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تو حضرت فضیل نے سب کو جمع کر دیا اور کہا یاسین پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ آپ کو معلوم ہے جب کوئی موت کے قریب ہو تو کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ کیوں سورہ یاسین کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کی روح ہے، وہ سورہ یاسین قرآن کی۔ اور اس وقت جو یہ موت کے قریب جو ہے، جو ہم بھی جائیں گے، اس وقت ہمارے جسم پر حملہ نہیں ہوتا، اس وقت اٹیک سیدھا روح کے اوپر ہوتا ہے۔ تو روح پر حملہ، اور سورہ یاسین بھی قرآن کی روح ہے، روح کو روح سے مناسبت ہے۔ تو بس حضرت فضیل نے فرمایا سارے بچوں کو کہا دیکھو یہ آخری وقت میں موت کے قریب ہے، چلو سورہ یاسین پڑھو۔ اب سب نے سورہ یاسین جیسا پڑھنا شروع کی۔ تو وہ جو بچہ تھا نا، اس نے آنکھ کھولا، آنکھ کھول کر کہتا ہے میرے استاد مت پڑھاؤ، مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، سورہ یاسین بولو مت پڑھاؤ، مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔
تو سب گھبرا گئے کہ سورہ یاسین پڑھانے کو یہ منع کر رہا. تو حضرت فضیل سمجھے آخری وقت دماغ کا تھوڑا پرابلم ہے, کہا چلو بھائی سورہ یاسین مت پڑھو, سب لوگ کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ بھی لکھا ہے حدیث پاک میں کہ کوئی موت کے قریب ہو تو کیا پڑھنا چاہیے, کلمہ پڑھنا چاہیے, تاکہ ہمارے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی کلمہ پڑھ لے اور اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. خود ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی موت کے قریب ہے اسے کلمہ پڑھاؤ, تاکہ آپ کے پڑھنے سے وہ پڑھ لے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو حضرت فضیل نے کہا یاسین نہ پڑھو, سب لوگ کلمہ پڑھو. سب بچوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. تو اس نے پھر آنکھ کھولی اور کہا کہ کلمہ مت پڑھاؤ, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو حضرت فضیل حیران ہو گئے کہ یاسین میں منع کر رہا ہے, کلمے میں منع کر رہا. تو حضرت فضیل نے کہا لیکن معاملہ کیا؟ تو اس نے دھیرے دھیرے زبان سے کہا آپ کو نہیں معلوم, کچھ دیر پہلے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا ہے, اللہ نے میرا ایمان. تو حضرت فضیل کہنے لگے ایمان چھین لیا, کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہو گئی, وہ مر گیا. بولو وہ مر گیا, بغیر ایمان کے چلا گیا. حضرت فضیل خیر وہاں تو سب کو کہنے جیسا نہیں تھا, جو کفن دفن کرنا تھا وہ کفن دفن ہوا. اس کے بعد میں حضرت فضیل اپنے گھر جا کے بہت روئے کہ کیسا میرا بیٹا تھا, میرے بچے کی طرح تھا, اور سورہ یاسین پڑھنے کو منع کر دیا, کلمے کو منع کر دیا, اور پھر وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا. حضرت فضیل جو روتے رات کو جب سو گئے تو خواب میں حضرت فضیل نے دیکھا کہ وہی شاگرد, وہی اسٹوڈنٹ قبر میں ہے اور چاروں طرف سے آگ کا انگارہ لگایا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے قبر میں بھی جہنم کی آگ آتی ہے, بولو قبر میں بھی جہنم کی آگ. اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اللہ فرماتے جو قبر میں عذاب ہوتا ہے جہنم سے آگ آتی ہے اور قبر میں آ کر جا. تو حضرت فضیل کہتے چاروں طرف سے آگ کا انگارہ تھا. حضرت فضیل کہتے میں نے بڑی مشکل سے کہا بیٹا مجھے بتا تو صحیح یہ سب کیا ہوا, تو نے سورہ یاسین پڑھنے سے منع کر دیا, تو نے کلمہ پڑھنے سے منع کر دیا, تو کہتا بغیر ایمان کے تو چلا آیا, اور یہ قبر میں چاروں طرف سے آگ اور لوہے کے انگارے آ رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا, وہ اسٹوڈنٹ نے کہا بات بالکل صحیح ہے, میرا ایمان ختم ہو گیا کیونکہ میں زندگی میں 3 گناہ کرتا تھا. ساتھ میں بولنا کتنے گناہ کرتا تھا؟ حضرت فضیل نے پوچھا کون سا گناہ؟ کہا سب سے پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا. آج میرے پیارو ہماری ماں, بہنیں, بیٹیاں, جہاں 2 آدمی کو دیکھو کافی پی رہا ہے پی لینا, توے پہ آیا ہے کھا لینا, چائے پینے آیا چائے پی لینا, مگر نہیں اس نے تیرے بارے میں ایسا کہا تو یہ یہاں پر غصے ہو رہا. اور تیرے کو معلوم ہے اس نے صرف تیرے بارے میں نہیں تیری ماں کے بارے میں بھی بولا, تیرے ابا کے بارے میں بھی بولا, تیرے خاندان پر بھی کیچڑ اچھالا. اب یہ یہاں سے غصے ہو رہا, یہ وہاں جا رہا ہے. بھلے اس نے بولا ہو لیکن آپ نے جو چغلی کی وہ وہاں پر گیا. اب وہاں جا کے مار دھاڑ, اس کو مارنا اس کو مارنا. ہم آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اس کا نام ہے چغلی کرنا, جو ہمارے ماؤں میں, بہنوں میں, بیٹیوں میں اور بڑے بڑے لوگ یہ کام میں لگے ہوئے ہیں. تو کہا سب سے پہلا میرا گناہ تھا. بولو میں کیا کرتا تھا؟ جو کہا دوسرا گناہ میرے دل میں جلن بہت تھی. کہا وہ بھلے میں آپ کے سامنے سبق میں بیٹھتا تھا, آپ جو بتاتے تھے میں لکھتا تھا, پڑھتا تھا, محنت کرتا تھا, یاد کرتا تھا, لیکن میرے دل میں جلن تھی. کسی کی ترقی دیکھتا تھا تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی. بتاؤ ہم لوگوں کا حال ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دل میں جلن, میرے پیارو اتنی جلن. جہاں ارے کسی کے گھر کے باہر اچھی گاڑی کھڑی ہے, وہ تمہیں نہیں پوچھتا ہے کہ تو کون ہے, لیکن پھر بھی اس کے یہاں کیا ہوا, کیسے اس کی اتنی اچھی گاڑی ہے, اس کا وہ یہاں گھر میں کلر کیسا ہو گیا, اس کے یہاں ایسا کیسے ہو گیا. ارے میرے پیاروں یہ جلن نہیں تو اور کیا ہے. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں جلن سے بچو, جلن سے بچو. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ رات کو آنے والی نیند سے اللہ محروم کر دیتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو وہ شاگرد نے کہا پہلا گناہ, بولو میں کیا کرتا تھا؟ دوسرا گناہ میرے دل, اور تیسرا گناہ اس نے کہا میں کبھی کبھی دارو پی لیا کرتا تھا, کبھی کبھی میں شراب پی لیا کرتا تھا. یہ 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے موت کے وقت مجھ سے کلمے کو چھین لیا. میرے پیاروں دارو, نشہ ہمارے یہاں تو اسٹائل ہے نا,
راندیر اسٹائل، بیڑی پیو، سگریٹ پیو، تمباکو، گٹکا، پاؤڈر لو، یہ اسٹائل بن گئی۔ حالانکہ میرے پیارو یہ دارو اتنا خطرناک، اتنا خطرناک، اتنا خطرناک کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نشے والی چیز کو لیوے اور اسے پیے، ہمارے نبی خود فرماتے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، نشے کے بعد جب ہوش میں آتا ہے پھر اس کا ایمان آتا ہے۔ اگر یہی نشے کی حالت میں چلا گیا تو بغیر ایمان کے اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات